بریلی شریف کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دربار بریلی شریف کے قطب کا دربار ہے۔ ہاں ناظرین، یہ قطب بریلی ہیں۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ اس دربار سے بے اولادوں کو اولاد نصیب ہوئی ہے، لا علاج بیماری کی یہاں پر شفا ملی ہے، اور ایسے لوگ جن کا حافظہ مضبوط نہیں ہے، کچھ یاد نہیں ہوتا، ان لوگوں کو یہاں پر بہترین حافظہ ملا ہے۔ شاہ دانہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان اتنی عظیم ہے کہ اپنے وقت کے مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی المعروف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کی بارگاہ میں بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ حاضری دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب بھی حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو اعلیٰ حضرت اکثر پالکی میں سفر کرتے تھے، تو کافی دور پہلے ہی آپ پالکی والوں کو حکم دیتے تھے کہ یہاں پر پالکی کو روک دو، اور آپ پالکی سے نیچے اتر جاتے اور اپنے چپل وہیں پر نکال کر کے بنا چپل کے ننگے پیر آ کر کے حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے۔ اور یہی طریقہ آپ کے شہزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ المعروف مفتی اعظم ہند، ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ بھی بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ 16ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے۔ ہاں ناظرین، آپ 16th سینچری کے بزرگ گزرے ہیں، یعنی آپ اندازہ لگا لیں آپ کا زمانہ آج سے تقریباً 500 سال پرانا آپ کا زمانہ ہے۔ آپ کے آبا و اجداد افغانستان وغیرہ سے سفر کر کے محمد بن قاسم کے عہد میں ہندوستان آئے تھے، اور سلطان علاء الدین کے زمانے میں آپ کا خاندان دلی میں شفٹ ہوا تھا۔ آپ کے آبا و اجداد بھی بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے تھے، جیسے کہ آپ کے مورث اعلیٰ قاضی اسد اللہ صاحب بدایوں میں قاضی القضہ مقرر ہوئے تھے، اور آپ کے دیگر خاندانی افراد اس وقت بریلی شریف میں منتقل ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ اور ہندوستان کا جو بادشاہ گزرا ہے بادشاہ اکبر، ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ اور جب بادشاہ اکبر نے ایک نیا فتنہ قائم کیا، یعنی وہ ایک نیا دین، اپنا ایک نیا مذہب لے آیا تھا جسے دین الہی کہتے ہیں۔ جب وہ اپنا یہ دین الہی مذہب لے کر کے آیا، اس کی مخالفت کافی سارے علماء اور اولیاء نے کی تھی، جس میں حضرت مجدد الفسانی اور میر عبد الواحد بلگرامی وغیرہ جیسے جید علماء بھی شامل ہیں۔ ان علماء نے اپنی زبان سے اور اپنے قلم سے اس دین کا رد کیا، اور بادشاہ اکبر کے خلاف آپ لوگوں نے اپنا قلم اٹھایا۔ اسی جگہ پر حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم کا استعمال نہیں بلکہ اپنی تلوار کا استعمال کیا۔ ہاں ناظرین، اس جنگ میں دونوں چیزوں کی ضرورت تھی، قلم، زبان اور تلوار، ان تینوں کی ضرورت تھی۔ تو اسی وجہ سے حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب بہادر اور نیابت خان کے ساتھ اکبر کے خلاف تلوار اٹھائی اور اس کے خلاف جہاد کیا۔ اور اس وقت بریلی شریف میں اکبر کا جو گورنر تھا، اس کا نام عین الملک تھا۔ آپ نے اس کے خلاف، حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف جہاد کیا، اور اکبر کے دین الہی کی آپ نے مخالفت کی۔ لیکن اس گورنر نے آپ کا ایک ساتھی جس کا نام نیابت خان تھا، اس گورنر نے خرید لیا، اور نیابت خان نے حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ غداری کر دی، جس کی وجہ سے آپ کی جو فوج تھی وہ کمزور ہو گئی۔ اور اسی جنگ میں حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کے رسول کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے 990 ہجری میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، یعنی 990 ہجری مطابق 1582 عیسوی یعنی 1582 عیسوی میں حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ اور اس حساب سے آج 2023 میں 1444 ہجری چل رہی ہے، تو آپ کی شہادت کو 454 یعنی 454 ایئرز ہو چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی ساری کرامتیں ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی مزار شریف کے پاس ایک ایسا بچہ آتا ہے جو ذہن سے کافی کمزور تھا۔
وہ قرآن شریف حفظ کر رہا تھا، لیکن کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لیں اس کو قرآن شریف یاد نہیں ہوتا۔ رات میں وہ یاد کر کے سوتا، صبح اٹھ کر کے بھول جاتا، اور 6 مہینے میں بڑی مشکل سے اس نے صرف 2 پارے یاد کیے، وہ بھی صحیح ڈھنگ سے اسے یاد نہیں ہو پائے تھے۔ تو وہ بچہ روزانہ حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور رو رو کر کے دعائیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا حافظہ عطا کرے حضرت شاہ دانہ ولی کے وسیلے سے۔ تو ایک دن اس کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا کیا کہ جو بچہ 6 مہینے میں 2 پارے بھی یاد نہیں کر پا رہا تھا، وہ اگلے 2 سال میں اس نے مکمل قرآن شریف اچھے طریقے سے یاد کر لیا اور بہترین حافظ قرآن بن گیا، اور اس کی یادداشت بہت تیز ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی شان۔ اور اسی طریقے سے آپ کی ہسٹری بک میں ایسے واقعات بھی کافی سارے لکھے ہوئے ہیں کہ ایسے لوگ جو بے اولاد تھے اور کئی سال تک بے اولاد رہیں، اور وہ نا امید ہو چکے تھے کہ انہیں کبھی اولاد ہوگی، ایسے لوگ بھی جب حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سچے دل سے یہاں پر اللہ کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ لے کر کے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بے اولاد لوگوں کو اولاد نصیب فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لا علاج بیماری ہوتی ہے، جو ڈاکٹروں اور حکیموں نے بھی جواب دے دیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، تو ایسے لوگ بھی جب حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو یہاں سے ایسا فیض ملتا ہے کہ اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ دوستوں، حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ بریلی شریف میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ پریشان ہو گئے۔ سارے لوگ حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور بارش کے لیے دعا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میں دعا نہیں کرتا کیونکہ میری جھوپڑ پٹی جو ہے بارش کے پانی میں بہہ جائے گی۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور بارش نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری فصلیں سوکھ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، دعا کر دیں۔ تو حضرت کس جذب کے عالم میں تھے پتہ نہیں، حضرت نے منع کر دیا۔ تو لوگ اس زمانے کی ایک نیک خاتون تھیں جو لوگوں میں مشہور تھیں کہ فلاں خاتون جو ہیں بڑی ہی نیک ہیں، غالباً وہ سید زادی تھیں، تو لوگ ان کی بارگاہ میں یہ التجا لے کر کے گئے اور کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ دانہ ولی نے تو انکار کر دیا۔ تو ان اللہ کی نیک بندی نے اپنا دوپٹہ لوگوں کو دیا، اپنی خادمہ کے ہاتھ سے دلوا بھیجا اور کہا کہ اس دوپٹے کو جا کر کے کھلی ہوا میں لہرا دو، انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے غور کیا کہ جو تبرکات کی ہم ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ والوں کی چیزوں میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، تو ان کے دوپٹہ لہرانے سے ہی جو ہے بارش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بارش ہوئی تو لوگوں نے شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ حضرت شاہ دانہ ولی اپنی جھوپڑ پٹی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا سونٹا یعنی اپنی لاٹھی گھما رہے ہیں، تو چاروں طرف تو بارش ہو رہی ہے لیکن ان کی جھوپڑ پٹی پر جو ہے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، اگر آپ حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری بک پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کو درگاہ شریف پر ہی مل جائے گی۔ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام تذکرہ حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ، اور مرزا معظم بیگ قادری رضوی نے اس کو مرتب کیا ہے، اور مکتبہ رضویہ تاج الشریعہ سے یہ کتاب جو ہے نشر کی گئی ہے۔ تو ناظرین، جب بھی آپ کو موقع ملے بریلی شریف آنے کا تو حضرت شاہ دانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کی کوشش کریں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ درگاہ کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔